ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. محترم عزت مند سننے والوں، یہ آپ کے سامنے اللہ کی لارب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ بقرہ کی ایک آیت 213 نمبر تلاوت کی. تقریباً 1500 سال قبل بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل الفترہ یہود، فترہ کہتے ہیں وقفے کو، اہل الفترہ سے وہ لوگ مراد ہوتے ہیں کہ پہلا نبی ان کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا اور آنے والے نبی کا زمانہ انہوں نے ابھی تک نہیں پایا. یہ اپنے سے پہلے نازل ہونے والی کتاب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اہل الفترہ یہود یہ تورات کے قائل تھے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ فترہ کا زمانہ ہے، کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی آنے والا ہے. تورات میں اس نبی کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، انہوں نے تورات پہ نظر رکھی ہوئی ہے. اسی عرصے کے اندر ایک نبی آئے گا، اس کی یہ علامتیں ہوں گی، اس کے وہ واعظ لوگوں کے درمیان کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے ہی سے ذہن بنایا کہ نبی آنے والا ہے، جیسے نبی آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں، نبی آئے گا ہم اس کی بات پہ لبیک کہیں گے، سمعنا و اطعنا کہیں گے. تو جب وہ پیغمبر آ گئے تو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آخری نبی جو بنے گا، وہ آخری نبی جو ہوگا بنی اسرائیل میں سے ہوگا. لیکن اللہ کا یہ فضل اور یہ رحمت بنی اسماعیل پر ہو گئی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آخری پیغمبر آ گیا اور وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں آیا، ہمارے درمیان میں سے نہیں آیا، وہ آ گیا مخالف قبیلے کے اندر سے، تو لہذا ہم اس نبی کو نہیں مانتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے ہی پیغمبر کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. انہوں نے وہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پالی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا اور ایجنڈا یہ انہوں نے پیش کیا کہ اگر نبی بنی اسرائیل سے ہوتا تو پھر ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کیا، کفر کیا، مذاق بنایا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور ایک تحریک ان کے خلاف چلائی۔ یہاں تھوڑا سا رک کر میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب بھی کبھی کوئی گروہ الگ ہوتا ہے، جماعت کو الگ سے بناتا ہے، کوئی گروہ جب بھی کبھی دھڑا بندی کا شکار ہوتا ہے، اختلاف اس کے اندر آتا ہے، تو جس ایجنڈے کو وہ ظاہر کرتا ہے، جس ایجنڈے کو وہ سامنے رکھتا ہے کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور میں اس بنیاد پہ الگ ہو رہا ہوں، حقیقت میں اس کا وہ ایجنڈا نہیں ہوتا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ جس ایجنڈے کو وہ سامنے رکھتا ہے، اسے پیش کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اس پہ آگاہ کر رہا ہوتا ہے، باور اسے کراتا ہے، حقیقت کے اندر ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اختلافات کی وجہ کیا ہوتی ہے، اسے اللہ رب العزت نے بیان کیا اسی آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ پہلے امت واحد تھے، ایک امت تھے، کوئی ان میں اختلاف نہیں تھا، یہ آپس میں کسی کے معاملات کے اندر اشکالات کے شکار یہ نہیں تھے، ایک امت تھی۔ فرمایا فبعث اللہ النبیین، پس اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، وہ پیغمبر انہیں بشارتیں سناتے تھے، وہ پیغمبر انہیں ڈر سناتے تھے۔ فرمایا وانزل معہم الکتاب، پس ان نبیوں کے ساتھ ہم نے جو کتاب نازل کی، فرمایا بالحق، وہ ساتھ حق کے نازل کی، حق کو کھولنے کے لیے وہ کتاب میں نے نازل کی۔ فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ نزول کتاب کا ایک مقصد ہے، جس سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں فیصلہ اس کتاب سے ہوگا، یہ کتاب کا مقصد ہے۔ فرمایا فی مختلف فی، ان مسائل میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ فرمایا ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد، پس اختلاف کیا لوگوں نے اس کے بعد کہ ما جاءتہم البینات، کہ واضح احکامات ان کے پاس آ گئے تھے، واضح دلائل ان کے پاس آ گئے تھے، آیات بینات ان کے پاس آ گئی تھیں۔ ان آیات بینات سے انہوں نے اختلاف کیا۔ کیوں اختلافات ہوئے؟ لوگ کھینچا تانی کا شکار ہوئے، الگ الگ انہوں نے گروہ بنایا۔ کیوں؟ فرمایا بغیم بینہم، جس ایجنڈے کو وہ پیش کر رہے ہیں وہ ایجنڈا حقیقت نہیں ہے، وہ واقعی ان کا اختلاف نہیں ہے، کوئی علمی ان کا نقطہ نظر ہو، وہ اختلاف ان کا نہیں ہے۔ فرمایا اختلاف کی ایک وجہ ہے بغیم بینہم، یہ آپس کے اندر ضد ہے۔ یہی ضدم زدہ کا رویہ انسان کو لے گیا کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ہاتھ صاف کرتے کرتے شریعت تک جا پہنچے۔ فرمایا اس وجہ سے آیات کا انہوں نے کفر کیا، اور جتنے فرقے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی یہی بنیاد ہے بغیم بینہم، کہ وہ آپس میں کھینچا تانی کا شکار ہیں۔ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، ہماری رائے کو مقدم نہیں رکھا، ہمارے اوپر نگران بنایا، یہ ہمیں سکھائیں گے، ہماری رائے کو اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، ہماری تجویز کی انہوں نے دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، تو لہٰذا آج ہم یہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہی اختلاف تھا، جادو کے مسئلے پہ واقعی اختلاف تھا۔ اختلاف یہ نہیں تھا، جس ایجنڈے کو ظاہر کیا وہ ایجنڈا حقیقی نہیں تھا، جس اشکال کو سامنے رکھا وہ اشکال حقیقی نہیں تھا، پیچھے وجہ بغیم بینہم تھی، پیچھے وجہ تھی آپس کی ضد تھی، کھینچا تانی تھی۔ تو لہذا ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، ہمارا کوئی مرتبہ نہیں ہے، ہماری کوئی خدمات آپ نہیں سمجھتے ہیں، تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں دجال نہیں آئے گا، یہ اختلاف۔ لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جماعت طاغوت کا کفر نہیں کرتی ہے، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ لہذا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت ہے یہ تکفیر کے اصولوں کو نہیں مانتی ہے، تو لہذا اب ہم اختلاف کر رہے ہیں۔
आओ हमसे बहस करो। जिस एजेंडे को ये पेश कर रहे हैं हकीकत में वो एजेंडा नहीं है। इसी तरह किया यहूद ने। उनका एजेंडा ये था कि अगर नबी बनी इसराइल से होता तो हम ईमान लेकर आते। तो इन्हें ये चाहिए था कि अगर वाकई ये तुम्हारा सही एजेंडा है, इसके ऊपर पैगंबर का तुम इनकार कर रहे हो, इससे पहले तुम्हें ईमान लेकर आना चाहिए था ईसा इब्ने मरियम पे, वो बनी इसराइल से। तुमने उनका इनकार किया और इस नबी के लिए तोजी ये पेश कर रहे हो, एजेंडा तुमने ये जाहिर किया कि ये बनी इस्माइल में से है, तो लिहाजा हम इसको नहीं मानते। तो उनका ये एजेंडा गलत था। तो इसको अल्लाह ने जब बयान किया फरमाया असल वजह है बाग़यम बैनहुम की, ये आपस के अंदर जिद करते हैं, हमारा कोई मयार नहीं, हमें नहीं देखते हो, हमारी खिदमत कोई खिदमत नहीं है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं ये जमात जो बयान कर रही है अहमद बिन हम्बल के बारे में वो खत ही अहमद बिन हम्बल का झूठा है, आओ बहस करो हमसे, आओ लिखो किताबें हमारे साथ, हम भी किताबें लिखेंगे, तुम भी किताबें लिखो। ये जो इख्तिलाफ किया वाकई ये इख्तिलाफ था? नहीं था। कुरान कहता है बग़यम बैनहुम, जिस एजेंडे को जाहिर कर रहे हैं हकीकत में इख्तिलाफ वो नहीं है, इसके पीछे वजह है आपस की जिद, खींचातानी, एक दूसरे पे हाथ साफ करते करते अल्लाह की शरीयत तक जा पहुंचे। एक दूसरे, ये बग़यम बैनहुम जा रहा है कहां? आई यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़या, उसका कुफ्र कर दिया जो अल्लाह ने नाजिल किया। देखें, हमारा कोई मकाम नहीं, हमारी कोई राय नहीं, आप हमारा कोई मयार नहीं समझते हैं, तो लिहाजा हम ये कहते हैं शक के सदर का किस्सा ही झूठा है, जो ये बयान करे वो गलत है, नबी पे इल्जाम है और बहतान है, आओ बहस करो हमारे साथ। हमारा कोई मकाम नहीं, जिस एजेंडे को पेश कर रहे हैं वो हकीकी नहीं है, उसके पीछे इख्तिलाफ है बग़यम बैनहुम, इख्तिलाफ की जो बुनियाद है वो आपस की जिद है। इसी को अल्लाह ताला ने कुरान में दर्जनों मकामात पर खोल दिया। हमारा कोई मयार नहीं, हमें नहीं समझते, हमारा कोई मकाम नहीं, हमारी राय की कोई अहमियत नहीं, हमें एतमाद में नहीं लेते, तो लिहाजा हम ये कहते हैं ये जमात अमीर की इताअत का इतना जोर देती है, इतना जोर देती है, हत्ता कि इन्हें अपना ज़हनी गुलाम बनाना चाहती है, तो लिहाजा हम इनकार करते हैं इस बात का। और फिर ये इनकार की सीढ़ी और आगे बढ़ी, कहाँ चले गए? अगर कोई शख्स अमीर का इनकार कर भी दे तो भी दायरा इस्लाम से खारिज नहीं होता। यही इख्तिलाफ है इनका, इनके पास दलाइल है, कोई इख्तिलाफ इनके पास कोई जोरी वजह, बग़यम बैनहुम, आपस की जिद है, खींचातानी है, हम नहीं मानते, हमारा कोई मयार नहीं तो हम नहीं मानते, इख्तिलाफ करेंगे। यही काम किया यहूद ने, यही काम किया यहूद ने। क्या उन्होंने किया कि हम नबी को मानेंगे, उस नबी को जो बनी इसराइल से होगा। फरमाया अगर बनी इसराइल के नबियों को तुमने मानना होता, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह, बनी इसराइल में अल्लाह पैगंबर भेजता रहा, बताओ क्यों कत्ल किया तुमने अंबिया को? यही तुम्हारा एजेंडा था। हकीकत में तुम्हारा ये एजेंडा नहीं था। जिस एजेंडे को जाहिर कर रहे हो उसके पीछे इख्तिलाफ की वजह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खोल दी। फरमाया बग़यम बैनहुम, यही खुली तुम्हारी आपस की जिद है, खींचातानी है, एक दूसरे की टांगे खींचते हो, एक दूसरे पे हाथ साफ करते रहते। मसला इतना खराब नहीं था, यहाँ एक दूसरे पे हाथ साफ करते करते शरीयत तक जा पहुंचे, उसका इनकार कर दिया जो चीज अल्लाह ने नाज़िल की। फरमाया बग़यम बैनहुम, इन्होंने इनकार किया जिद की वजह से। आज कितने गिरोह हैं, कोई देवबंदी उठाएं, किसी बरेलवी को उठाएं, अहले हदीस को उठाएं, शिया को उठाएं, कितने फिरके मौजूद हैं। इख्तिलाफात की वजह देख ले क्या है, क्यों इख्तिलाफात बने? जिस एजेंडे को जाहिर कर रहे हैं हकीकत में वो एजेंडा ही नहीं है उनका। बग़यम बैनहुम, आपस की जिद है, आपस का इख्तिलाफ है, आपस की खींचातानी है। इसको सामने रखा, अपने वकार को, अपनी इज्जत को इतना अजीज जाना कि अल्लाह की आयात का कुफर हो गया, कोई परवाह नहीं। होता है, होता चला जाए, आओ बहस करो हमारे साथ, आओ मुनाजरे करो हमारे साथ, आओ। मनाजरे भी किए, चैलेंज दिए,
مباہلے کے چیلنج دیے اور بازو چڑھائے، اشتہار بازی کی، تکفیر کی، لعن طعن ان کو کیا۔ کس مسئلے کے اوپر؟ 3 طلاق کے مسئلے پہ۔ یہی ان کا اختلاف تھا، اختلاف یہی تھا ان کا۔ مناظرے کیے، چیلنج دیے، بازو چڑھائے، کس مسئلے کے اوپر؟ طلاق کا مسئلہ ہے، تقلید کا مسئلہ ہے، متع کا مسئلہ ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے، اسی مسئلے کی بنیاد پہ جماعتیں الگ بنائی۔ نہیں، قرآن بیان کرتا ہے بغیم بینہم، یہ جو آپس کی ضد ہے، اس ضد کے اندر انہوں نے اختلاف کیا۔ اب بظاہر ایجنڈا یہ پیش کر رہے ہیں، کوئی دیوبندی کو اٹھائیں، بریلوی کو اٹھائیں، اہل حدیث کو، میں دوبارہ کہتا ہوں شیعہ کا کوئی مسئلہ آپ اٹھائیں، جو یہ اختلافات ظاہر کر رہے ہیں اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، واقعی ان کا وہ اختلاف نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ بغیم بینہم میں آپس کی ضد ہے، آپس کی کھینچا تانی ہے۔ اس کو جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ پہلے اکٹھے تھے، ایک تھے، فبعث اللہ النبیین، اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، جیسے نبی آئے بجائے اس کے کہ احسان مانتے اللہ کا، بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار بنتے، نعمت کے یہ ناشکرے بنے، فرمایا وہ نبی جو مبشرین بشارت دینے والے، و منذرین ڈر سنانے والے تھے، کتاب نازل کی لوگوں کے اختلافات کا حل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا کتاب آ جانے کے بعد، فرمایا یہی اختلاف ان کا حقیقی نہیں ہے، بغیم بینہم، پیچھے وجہ ہے آپس کی ضد، آپس کی کھینچا تانی، میں ان کے حکم مانوں، یہ مجھے سکھائیں گے، لہذا ہم انکار کرتے ہیں، آؤ بحث کرو، نہیں مانتے ہم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنیاد کو، یہود نے یہی کام کیا۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آیا ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، وہ کلام، وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے ہے، فرمایا مصدق لما معہم، وہ کتاب ان کا انکار نہیں کرتی تھی، جو کچھ ان کے پاس موجود تھا اس کا کفر نہیں کرتی تھی، تصدیق اس کی کرتی تھی۔ فرمایا وَقَانُوا، جدھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، فرمایا وَقَانُوا مِن قبل، اس سے پہلے تھے وہ، وَقَانُوا مِن قبل، اس سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یستفتحون، فتح طلب کیا کرتے تھے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ جس نبی نے آنا ہے اس نبی کو بھیج، ہم اس نبی کی نصرت کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، ان مشرکین کے خلاف ہم غلبہ پائیں گے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، ہم فتح طلب کریں گے کفار کے اوپر۔ یستفتحون کا ایک معنی ہے فتح، کھولنا، کھولنا، اسے کھول کھول، یعنی ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کی نشانیوں کو یہ کھول کھول کے بیان کیا کرتے تھے کفار کے اوپر۔ دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، دیکھو ایک نبی آنے والا ہے، اس کی یہ صفتیں ہوں گی، اس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ یستفتحون، فتح، فتح، جب امام قرات کرتا ہے بھول جاتا ہے، اسے لقمہ دیا جاتا ہے، اس لقمے کو کہتے ہیں فتح۔ مشرکین مکہ بھول گئے، آنے والے نبی کی نشانیوں کو انہوں نے بلایا، یہ انہیں لقمہ دیا کرتے تھے، ایک نبی آنے والا ہے۔ فرمایا یستفتحون علی الذین کفروا، یہ کافروں کے اوپر فتح اور نصرت طلب کیا کرتے تھے۔ فلما جاءہم، پس وہ جب نبی آ گیا، ما عرفوا، حالانکہ انہوں نے پہچان لیا اس نبی کو، کفروا بہ، اس کا کفر کر دیا، کفر کر دیا اس کا، ہم نہیں مانتے، یہ جھوٹا نبی ہے، اس کے اندر یہ صفات پوری نہیں ہے، یہ نشانیاں اس میں پوری نہیں ہیں، یہ دوسرے انبیاء کا بھی مخالف ہے، اس نبی کا انہوں نے کفر کر دیا۔ فرمایا فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو، فرمایا کس چیز کے بدلے، جہنم کے بدلے انہوں نے بیچ دیا۔ فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اس کا کفر انہوں نے کر دیا جو چیز اللہ نے نازل کی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ بغیا، ضد تھی، اختلاف تھا، میں اس قبیلے کا نبی مان لوں، نہیں مانوں گا، میں اپنے قبیلے کا مانوں گا، آخری نبی ہمارے قبیلے سے ہوگا تو ہم مانیں گے،
یعنی اللہ کو ان سے مشورہ لے کے کام کرنا چاہیے تھا۔ آخری نبی کہاں سے بھیجیں جی؟ کون سی قوم کے قبیلے کا نبی مانو گے؟ فرمایا یہ جب ہم نے نبی بھیج دیا، من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اللہ جس کے اوپر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، فباءوا بغضب علی غضب، ان کی کیفیت بھی دیکھو کہ ایک غضب کے بعد یہ دوسرا غضب اپنے اوپر حلال کیے بیٹھے ہیں۔ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر جرائم انہوں نے کم ڈھیر لگائے تھے؟ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے جرائم کیا کم ڈھیر لگائے تھے جو انہیں آج ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ آتی اللہ کا انکار کر دیں؟ آج انہیں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ یہ آتی الرسول کا انکار کر دیں۔ کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے جرائم کم ڈھیر لگائے تھے؟ آج انہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا یہ انکار کر دیں۔ فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، ایک غضب کے بعد دوسرا غضب انہوں نے اپنے اوپر حلال کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بے شک کافروں کے لیے عذاب مہین تیار ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے کر آؤ، جب یہ یہود کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، سنیے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے کر آؤ، قالو، یہ کہنے لگے نؤمنو بما انزل علینا، جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے ہم اسے مانیں گے، اور ویکفرون بما وراء، اور جو چیز ہمارے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ایجنڈا انہوں نے پیش کیا۔ پہلا ایجنڈا پیش کیا نبی بنی اسرائیل سے ہوتا تو ہم ایمان لے کر آتے، وہاں اللہ نے ان کو پکڑا۔ اگر انبیاء کے بنی اسرائیل کے ماننے کا مسئلہ تھا تو عیسیٰ پہ ایمان لے کر آتے نا، ان کا کیوں انکار کیا؟ ان کے اوپر کیوں تہمتیں باندھی؟ مائی مریم کی عزت کو کیوں خراب تم نے کیا؟ اگر نبی بنی اسرائیل والے ہی ماننے تھے تو ان کا انکار کرنا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ دوسرا ایجنڈا انہوں نے پیش کیا۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ ہم وہی مانیں گے جو کتاب ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہم انکار کرتے ہیں۔ باندھ کے رکھ دیا اللہ نے اس مسئلے میں، بولا مانتے ہو تم جو کتاب اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی تم اسے ماننے والے ہو؟ بتاؤ اگر تم تورات کے ماننے والے ہو، اگر واقعی تم تورات کے ماننے والے ہو، بتاؤ بچڑے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ کیوں بچڑے کی معبود کی عبادت، تم نے اس کو معبود بنایا، اس کی عبادت کی؟ بچڑے کی عبادت کیا تورات میں لکھی ہوئی تھی؟ نہیں لکھی ہوئی تھی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے۔ جس ایجنڈے کو ظاہر کر رہے ہو وہ حقیقی نہیں ہے، جس ایجنڈے کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو ہمارا یہ اختلاف ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، اس کے اندر پیچھے وجہ اللہ بیان کرتا ہے، بغیم بینہم، ضد ہے، نہیں مانیں گے، اختلاف کریں گے، کفر کریں گے ہم ان احکامات کا۔ اللہ نے پھر پکڑا، جو چیز تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے اسے مانتے ہو، تورات کو تم مانتے ہو، بتاؤ اگر واقعی تم تورات کے ماننے والے تھے تو اللہ نے کوہ طور کو تمہارے اوپر کیوں جھکایا تھا؟ تورات نہیں مانتے تھے اسی لیے اللہ نے جھکایا تھا، اور جب اللہ نے کوہ طور کو سیدھا کر دیا، اور پھر جو کلمہ آج تمہاری زبانوں کے اوپر ہے یہ تمہارے اکابرین کا کلمہ ہے، کیا سمینا و عصینا کہتے تھے پیغمبر کو؟ جب کوہ طور اللہ نے سیدھا کر دیا اور پھر وہ انکار کرنے لگے، کہتے ہیں سنیں گے تو صحیح، مانیں گے نہیں۔ تم تو رات کے ماننے والے ہو، اگر یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے تو بتاؤ آج جو اس نبی کو سمینا و عصینا کہہ رہے ہو یہ وہی الفاظ ہیں جو تمہارے اکابرین کے ہیں۔ باندھ کے رکھ دیا اللہ نے۔ پھر فرمایا اگر واقعی تم تو رات کے ماننے والے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو؟ کیا تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ پیغمبر آئے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا؟ لکھی تھی یہ بات؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یعنی یہ ایجنڈا انہوں نے پیش کیا، اللہ نے اس کا ایسا رد کیا، بولنے جوگا نہیں چھوڑا۔ بتاؤ کیوں کیا؟ پھر فرمایا یہود کی جو ضد اور ہٹ درمی تھی اسے اور کھولا اللہ نے۔ تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ یہ تحویل قبلہ کا حکم یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد اللہ نے قبلہ بنا دیا بیت اللہ کو۔ اس حکم کے بعد جو پروپوگنڈا یہود نے کیا
اس کے اوپر اللہ نے ان کو باندھ دیا. فرمایا کیا کرتے ہیں یہ پیغمبر کی نشانیاں تورات میں موجود تھی. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، اس پیغمبر کا بھی انہوں نے کفر کیا. اور کتاب تورات کے اندر یہ اشارہ موجود تھا کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اسے بھی انہوں نے پہچان لیا. فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، جن کو تم سے پہلے میں نے کتاب دی تھی وہ یہ بات تاکیدی طور پہ جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے. فرمایا مِن ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، نہیں مانیں گے بیت اللہ کو، حالانکہ یہ اشارہ تورات میں موجود تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، کھلی ہٹ درمی کے اندر مبتلا ہیں، کھلے مخالف ہیں، ہٹ درم ہے. کتنا سمجھائیں، قرآن کھول کے رکھ دیں سارا سنا دیں، پوری منزلیں ان کے سامنے کھول کھول کے رکھ دیں، ایمان لے کر آئیں گے. فرمایا ہٹ درمی تو بنیاد ہے ان کی، ضد تو ان کی بنیاد ہے. آج کیوں فرقے ایک نہیں ہوتے؟ اس کتاب سے انہوں نے اختلاف کیا جس کتاب کے اوپر ایمان لانے کے بعد ایک جماعت بنتی تھی، اس سے تو اختلاف کر لیا. اب کیسے ایک ہوں گے؟ اب نہیں ہوں گے، اب ایک نہیں ہوں گے، اب اختلاف ہوگا، قیامت تک اختلاف ہوگا. اس قبلے کو نہ ماننے کی ایک وجہ اور اللہ نے بیان کی. فرمایا پیغمبر یہ آپ کے قبلے کی پیروی کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وما بعضهم بتبع قبلۃ بعض، ان کی ہٹ درمی کا، ان کی مخالفت کا، ان کی ضد اور عناد کا تو عالم یہ ہے کہ یہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں. ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے، یہ آپس کے اندر نہیں مانتے. ان میں ہر بندہ سردار ہے، ان میں ہر فرقہ سردار ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کا قبلہ الگ ہے، نصارہ کا قبلہ الگ ہے. جب بات آتی ہے اسلام دشمنی کی تو کہتے ہیں یہودی اور نصرانی کے علاوہ جنت میں کسی نے نہیں جانا. آپس میں ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے. پیغمبر یہ آپ کا قبلہ مانیں گے، پھر وجہ یہی بنی ضد. پھر فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ علم آپ کے پاس آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پیغمبر آپ کا شمار ظالمین میں سے ہو جائے گا. تو اس چیز کو سامنے رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا. یہ جو فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں، بازو ایک دوسرے کے مسئلے پہ چڑھا رہے ہیں، واقعی ان کا اس مسئلے پہ اختلاف تھا؟ واقعی یہ عید میلاد النبی کے مسئلے پہ الگ ہوئے تھے؟ کیا واقعی باغ فدق کے مسئلے پہ الگ ہوئے تھے؟ کیا جماعت انہوں نے الگ بنائی تھی متا کے مسئلے کے اوپر؟ کیا انہوں نے جماعت الگ بنائی ماتم کے مسئلے کے اوپر؟ ادھر تو بازو چڑھا رہے ہیں، ادھر تو مناظرے کر رہے ہیں، ادھر تو چیلنج دیا ایک دوسرے کو. ہم مواحد ہیں جی، ہم توحید کو مانتے ہیں جی، ہمارا یہ دین صحیح ہے، ہم توحید میں خالص ہیں. اگر توحید کی ہی بات تھی، اسی بنیاد پہ تم نے واقعی الگ اپنا گروہ اور مسلک بنایا، جماعت الگ بنائی، مسجد الگ بنائی، مدرسہ الگ بنایا، امام اپنا الگ بنایا، نماز مدرسے نصاب اپنا اگر اسی بنیاد پہ الگ بنایا، تو بتاؤ عہدے روح کا انکار کیوں کیا تم نے؟ تمہارا تو یہ دعویٰ تھا نا آتی اللہ و آتی الرسول کا، تمہارا تو یہ دعویٰ تھا ہم ہیں جو صحیح بات پیش کرنے والے. تو بتاؤ جب کتاب اللہ یہ کہتی تھی روح لوٹ کر قیامت سے پہلے نہیں آئے گی، اس کا کیوں انکار کیا؟ تمہارا تو یہی دعویٰ تھا نا کہ ہم ہیں جو اصل توحیدی ہیں، وہ گستاخ رسول ہیں. بریلویوں کے ہاں دیوبندی اہل حدیث یہ گستاخ رسول ہیں. تو بتاؤ جب گستاخی رسول کی بات آئی تھی، جب اس میں تمہیں گستاخی لگتی تھی، کو قرآن تو بیان کرتا تھا کہ انبیاء اور شہداء اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہیں، تم نے کیوں قبر میں ان کو زندہ مانا؟ یہ گستاخی تھی. مسئلہ تو تھا یہ تھا، حقیقت تو یہ تھی. اگر تمہارا واقعی یہ ماننا تھا کہ ہم تو ایمان لے کر آئیں گے اللہ کے اوپر، ہم خالص توحید والے ہیں، ہم خالص دین والے ہیں، تو بتاؤ حیات النبی کے مسئلے کو کیوں مان لیا؟ کیوں مان لیا زمین کے اندر نبی علیہ السلام مدینے کی قبر میں زندہ ہے؟ کیوں مانا؟ کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی تھی؟ غیر اللہ کی پکار قرآن میں لکھی ہوئی تھی؟
تو غیر اللہ کی نظر و نیاز قرآن میں لکھی ہوئی تھی، تو آپس میں جو اختلاف کر کے مسجدیں الگ بنا کے امام الگ بنا کے لوگوں کو اپنی شخصیت ممتاز دکھائی، اس کے پیچھے جو راز اللہ نے فاش کیا، آپ بٹھا لیجیے آج کسی تبصرہ نگار کو، بٹھائیں آج کسی بھی مبصر کو، وہ تبصرہ بیان کرے، وہ مبصر تبصرہ بیان کرے، کسی نکتہ دان کو آپ بٹھائیں، وہ کیا نکتہ بیان کرے گا دینی اور مذہبی اور دنیاوی جماعتوں میں اختلاف کی وجہ کا نکتہ، وہ کیا بیان کرے گا جو اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا؟ فرمایا جتنے بھی اختلاف ہو رہے ہیں بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے ہو رہے ہیں، میں ان کو مانوں، میں نہیں مانتا، یہ ہمارے اوپر نگران لگاتے ہیں، نہیں مانتا، میں ان کی تعلیمات کو دیکھ لوں، یہ ہمیں سکھائیں گے، نہیں مانتے، ہم اپنا وجود رکھتے ہیں، نہیں مانتے، انکار کریں گے۔ فرمایا بغیم بینہم، اگر واقعی قرآن کے اوپر ان کا ایمان ہوتا، عقیدے کی بنیاد پر، اصولیات کے اوپر اگر یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ الگ ہوتے تو پھر انہیں ماننا چاہیے تھا کہ قرآن دین فروشی سے منع کرتا ہے، تو منع ہونا چاہیے۔ حقیقت میں ان کا وہ ایجنڈا نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، حقیقت میں صحیح راستہ نہیں ہے۔ ان کی جماعت الگ بنانے کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، بغیم بینہم، ضد کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچتے ہیں۔ فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس میں مگن ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔